السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان آیات میں ایک بیعت کی، ایک معاہدے کی، ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر، اس سے متعلق بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، اور پھر ان آیات میں ایک خاص بیعت کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکاء کے متعلق نازل ہوئی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی۔ اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ عقبہ پہاڑ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے۔ عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا، اور عقبہ پچھلا حصہ۔ اس جگہ سے وہ عقبہ مراد ہے جو منا میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے۔ آج کل حجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر صرف جمرہ ہی ہے۔ جمرہ سے مراد وہ جگہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ سے آنے والوں سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی۔ پہلی بیعت بعثت نبوی سے 11ویں سال میں ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال موسم حج میں 12 لوگ اسی جگہ پر جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے لوگ تھے۔ سب نے بیعت کی۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی جو 40 لوگوں سے زائد تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے بڑے بڑے گروہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال میں، یعنی آخری سال جس میں پھر ہجرت ہوئی، 70 مرد اور 2 عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے۔
یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے۔ یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کے بارے میں لی گئی تھی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شرائط اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے یہ شرط کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں، اپنے مال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، ہم نے یہ سودا آپ سے چکا لیا، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست دیں گے اور نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ یعنی ہم نے آپ سے ایک سودا کر لیا، اب یہ سودا دو طرفہ ہے، نہ ہم توڑیں گے اور نہ آپ اس کو توڑیں گے۔ یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے طلبگار ہوں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اس بیعت کو ایک سودا قرار دیا تھا، اسی لیے یہاں پر اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، لے لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، کیونکہ ان کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم جیسی اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے دین کے لیے تھا، اور ظاہر ہے کہ حفاظت کے لیے پھر صرف جانیں ہی نہیں، مال بھی ضرورت تھے، تو انہوں نے اپنے مال بھی پیش کیے۔ انصار مدینہ جنہوں نے یہ بیعت کی تھی، انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنی جانیں اور مال اور گھر بار، تجارت، زراعت، ہر چیز میں ان کو شریک کیا، ان کو حصے دار بنایا۔ کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اور جنت کا یہ وعدہ، وعدن علیہ، اس کے ذمہ ایک وعدہ ہے۔ کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ کیسا وعدہ؟ حقاً، بالکل حقیقی وعدہ، سچا وعدہ، پکا وعدہ، جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی 3 کتابوں میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، اور وعدہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور اس سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمْ، اپنی اس تجارت پر، اپنی اس بیعت پر، اپنے اس سودے پر، الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وہ جو تم نے خدا سے چکا لیا۔ اگرچہ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، لیکن دراصل اللہ کے ساتھ تھی، کیونکہ بندہ مومن جب کسی نیک کام کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، لیکن اس کی یہ کمٹمنٹ دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اس تاریخی روایت یعنی بیعت عقبہ کے مطابق، اگرچہ یہ آیات
ایک خاص کانٹیکسٹ میں ذکر کی جا رہی ہیں یا ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ حکم اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے. یہ آیت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کا سودا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا مواقع ہیں، کیا چانسز ہیں. تو دوبارہ سے آیت کو دیکھیے. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال. یہاں پھر المؤمنین سے مراد انصار مدینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ باقی ماندہ مومن بھی جو ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ایسی کوئی بیع و شراء کرنا چاہیں. کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے. بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو کہا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے، دین کو اس طرح لیتا ہے، تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے. اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے اندیشے، اس کے سارے شوق محبتیں، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں. دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، ذہانت مانگتا ہے، قوت اور طاقت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے. ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے، نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ، ہر حکم پہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا ہی شخص یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے. وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں. اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا، اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے، اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا. خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی، میں تو کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے، کیونکہ اسے
رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صرف یہی شق نہیں، شق کا مطلب آپ سمجھتے کیا؟ شرط، کلوز۔ یہ معاہدے کی صرف ایک کلوز ہے، ایک شق ہے، ایک شرط ہے۔ ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے، نہیں، کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے۔ گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں، اللہ کا حکم، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی مان لی، تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے وعدن علیہ حقاً، بالکل سچا وعدہ ہے۔ تم جان اور مال دے کر تو دیکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر 3 کتابوں میں کیا ہے۔ عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھی ہے، اس کا ریفرنس لاؤ، یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو۔ تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے۔ جدید دنیا میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی باتیں محض خیال کے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ سنی سنائی باتیں، جذباتی باتیں، خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی۔ تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے، یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، اور کہاں؟ صرف ایک کتاب نہیں، 3 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی سٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو، اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا اتنی ہی وہ تھیم یا وہ تھیسس یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی، ساتھ 3 کتابوں کا ریفرنس بھی دیا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر 3 کتابوں میں ہوا ہے۔ مثلاً تورات میں اب بھی یہ بات موجود ہے، باب استثناء میں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا اکیلا خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ۔ سارے دل، سارے جی، سارے زور سے، یعنی خواہشات، عقل، دل، دماغ، قوتیں، سب کچھ اپنے رب کو دے۔ انجیل باب متی میں جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اسی طرح متی میں ایک اور روایت ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ متی باب 10 میں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی طرح تورات کی باب استثناء میں ہے، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے
اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا. اور قرآن میں تو بذات خود لکھا ہوا ہی ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے، کون وفا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیعکم، پس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے اس کے ساتھ چکائی ہے. اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا. وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تجارت یا بیع و شراء یا معاہدہ استعمال ہوا ہے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے تجارت کے یا خرید و فروخت کے یا بزنس کے عام اصولوں کو دیکھیے. کسی بھی تجارت کے بیع و شراء کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 خریدنے والا، نمبر 2 بیچنے والا، اور نمبر 3 وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو. دوسری بات یہ کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی آمادہ ہوں اس سودے پر. بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے بعد قیمت طے کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر چیز میں کوئی فلا ہو، کوئی نقص ہو، تو عموماً ریفنڈ مل جاتا ہے، پیسے واپس ہو جاتے ہیں، چیز رکھ لی جاتی. خریدنے والا چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے. مثلاً جب آپ کبھی کپڑا خرید رہے ہوں یا کبھی کوئی فروٹ خرید رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں خریدتے، داغ والے کو، کچے کو، گلے سڑے کو، خراب کو پیچھے کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیز چند باتوں پہ متفق ہو جاتی، مثلاً یہ کہ قیمت کب ادا کرنی، کہاں ادا کرنی، کس فارم میں ادا کرنی. پھر اس کے بعد یہ کہ بیچے جانے کے بعد چیز یعنی کموڈٹی جو ہے وہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی. سودے کے بعد چیز مالک کی نہیں بلکہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی. پھر اس پہ بیچنے والے کا کوئی حق نہیں رہتا. اسی طرح اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی پارٹ آف دا ڈیل پوری نہ کرے تو ڈیل آف ہو جاتی. اب اس کو سامنے رکھ کر اپنے سودے کی بات کریں، اس کو سامنے رکھ کر جنت کے خریدار سودا طے کریں، معاملہ طے کریں. یہاں پر دو کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے. بندے کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. رب نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ جان اور مال. رب تو جنت دینے پر تیار ہے، اب آپ پر ہے کیا آپ خریدنے پہ آمادہ ہیں؟ حوصلہ ہے خریدنے کا؟ مثلا ایک شخص شہر کے کسی بہت اچھے علاقے میں بہت پرسکون پرفضا مقام پر گھر خریدنا چاہتا ہے. اس کی زندگی کی تمنا اور حسرت ہے کہ فلاں گھر میں خرید لوں. مثلا عام طور پر آپ میں سے اگر کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو تجربہ ہوگا، کچھ یاد ہوگا کہ خریدنے سے پہلے آپ جس کسی گلی بازار سڑک سے گزرتے ہوں گے تو مکانوں کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ میری مرضی اور یہ میری پسند کا مکان ہے، اور پھر اپنی جیب کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا میرے پاس وہ پیسے ہیں کہ جس سے میں یہ مکان خرید سکوں. اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر آپ اس سے نچلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرتے ہیں جس جگہ کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہو. اور اگر آپ قیمت ادا نہ کر سکتے ہو تو آپ بڑے سودے پہ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ایک معمولی سے معمولی گھر خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے ایک بہت اعلیٰ مکان کا سودا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کیے؟ اس نے کوئی قیمت نہیں دی لیکن پھر بھی اس کا سودا ہو گیا، بغیر پیسے ادا کیے اس کو مل گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. خرید و فروخت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے قیمت دیتے.
تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آمادگی ہے جنت لینے کے لیے؟ کوئی شوق ہے، کوئی خیال ہے، کوئی مرضی ہے، دل چاہتا ہے لینے کو؟ پھر دیکھیے اب قیمت ہے پاس، قیمت دینے کو تیار ہے. اور قیمت کیا ہے؟ آپ کی جان، آپ کی ذات اور آپ کا مال، آپ کی ہستی، خود آپ ہیں اس کی قیمت. آپ کو اپنا آپ دینا ہوگا اور اپنی بلانگنگز دینی ہوگی. مال میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو بھی آپ پوزیس کرتے ہیں اس میں سے سوچ لیجئے کس کس چیز کو دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ کچھ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اس سے، تو پھر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی، پھر اس سے کسی چھوٹی چیز پہ آ جائیے. اور آخرت میں چھوٹی چیز تو پھر بہت ہی چھوٹی ہے، درمیان کا کوئی سودا ہی نہیں، یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اس لیے اب آپ کو اگر جنت چاہیے تو تن دھن من ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ دھوکا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فریب دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے. وہاں تو جو بات کرنی ہوگی کھری کھری کرنی ہوگی، سچی سچی کرنی ہوگی. قیمت طے ہو چکی ہے، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. اگر جنت میں گھر چاہیے، تصور میں لائیے، امیجن کیجئے کہ مثلاً آپ کو امریکہ میں ایک گھر خریدنا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. تو کیا محض تمنا اور آرزو اور خوابیں آنے سے گھر مل جائے گا آپ کو؟ نہیں. یہیں پر کسی گھر کو دیکھ لیجئے جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ لے کر جاتے ہیں پیسے، لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا نہیں اس سے کم پہ سودا نہیں کروں گا. آپ جھگڑتے ہیں اس سے، آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے پورے نہیں، آپ جائیے کہیں اور لے لیجیے، اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس کی تو یہی قیمت ہے. اگر آپ نے جنت خریدنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے تو پھر اس کے لیے تو قیمت بہت بڑی ہے، اس کے لیے تو اپنا آپ دینا پڑے گا. اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب خریدنے والا کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب آپ اپنی جان دیں گے اور اپنا مال دیں گے تو الٹ پلٹ کے دیکھے گا میرے قابل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ سیب خریدتے ہوئے یا کیلے خریدتے وقت الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی جان اور مال خریدے ہیں وہ اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھے گا؟ وہ ایسے ہی دے دے گا اس کی قیمت، اس کا بدلہ ایسے ہی دے دے گا؟ نہیں. لہذا منافقت کے اندرونی بیرونی سارے داغ دھونے پڑیں گے. صرف زبانی باتوں سے، صرف اوپر کی خوش نمائی سے اور دل کے بہلاوے سے جنت ہاتھ نہیں آئے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر آپ کا حق نہیں رہتا. مثلاً آپ نے اپنا گھر بیچ دیا، جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ 1 مہینے کے اندر خالی کر دیجئے. تو آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ خالی نہ کریں تو سودا کینسل ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ہم نے گھر بیچ دیا، پیسہ بھی لے لیں اور گھر بھی خالی نہ کریں، یا پھر کوئی چیز خریدیں اور اس کی قیمت بھی نہ دیں اور چیز گھر لے کر آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آخرت کا معاملہ بھی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، لکھیے کیا میری خواہشات، میرے جذبات، میری خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے؟ کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری نیند، آرام، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ یا میں اپنی مرضی کے مطابق سوتی ہوں اور اپنی مرضی سے جاگتی ہوں؟ جان تو اس کو بیچی ہوئی ہے اور چل اپنی مرضی رہی. پھر مال کے بارے میں آ جائی، اور مال میں کیا ہے
صرف روپے نہیں ہیں، آپ کی جو بھی بلونگنگس ہیں اس میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اولاد بھی والدین کی ایک کمائی کی طرح ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں آتا نا اموال اقترفتموہا، وہ مال جن کو تم نے کمایا، جن کے لیے تم نے کوشش کی، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی ڈگری ہو جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کی، کیا میں وہ جنت کی خریداری کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت ان سب کو دینے میں مخلص ہوں؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کی صلاحیت آپ دین کے لیے لگائیں گے، جس درجے کے اور جس جذبے کے ساتھ آپ اپنا مال لگائیں گے، اسی درجے کی جنت آپ کو ملے گی۔ جنت کے 100 درجے، جیسی قیمت لے کر جائیں گے، کیونکہ اس معاہدے میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کس کے حقدار ہیں، کہاں کون سا درجہ اور کون سا گریڈ آپ کو ملنا چاہیے، کس کوالٹی کی چیز آپ کو ملنی چاہیے، اسی کی ملے گی جس کی قیمت آپ لے کر گئے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلے، انا سے ہی باہر نہیں نکلے، تو جنت کے سودے کہاں کے ہیں؟ یہ کیسے سودے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم توحید سے انکار کیوں نہیں کر دیتے، اتنی جو تم کو مار پڑتی ہے تو تم ایک دن کہہ دو کہ نہیں ہے اللہ ایک۔ وہ بے ہوش ہو کے جاتے تھے لیکن احد احد پکارتے تھے۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو کس طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم سب ذرا اس بات پر سوچیں، غور کریں کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کے منتظر ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی بس پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا کسی جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے اس وقت آپ کو؟ ایئرپورٹ جاتے ہوئے کس بات کی پریشانی ہوتی ہے؟ ریزرویشن ہے، ٹکٹ ہے، رکھا ہوا بھی ہو تو ایک دفعہ ضرور راستے میں چیک کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، آپ نے ویزا ہی نہیں لیا، آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں؟ ورنہ ہر کوئی نہ چل پڑے۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھیں کہ حشر کا میدان ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے۔ اس تپتی دھوپ اور اس مصیبت زدہ وقت میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت میں جا کے پناہ لے، لیکن جنت کے دروازے پہ تو داروغے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں پل صراط ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جیسے سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے۔ تو جو لوگ اہل نہیں ہوں گے وہ اس پل پر سے ہی نیچے گرا دیے جائیں گے، وہ تو آگے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ پل بھی پار کریں گے، آگے ایک اور پل ہوگا، ایک اور جگہ ہوگی جہاں کھڑے ہو کے آپس کے حقوق العباد کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ قدورتیں، نفرتیں ساری دھو کے پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے، وہ سستا نہیں ہے، وہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ملا کرتا، وہ تو بہت عالی شان جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں، جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض باتوں سے مل جائے، محض خیالات سے مل جائے، محض تمنا اور خواہشات سے مل جائے، اور اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو۔ اگر ایک کلب میں جانے کے لیے آپ کو مخصوص طریقے سے ڈریس اپ ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ کی جنت میں بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی سلیقے اور بغیر کسی ادب آداب کے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہ ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور آداب، یہ دنیا تو کیا ہے، ایک تربیت گاہ، امتحان گاہ، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں نے وہ ادب، آداب، تمیز، سلیقہ، مینر سیکھ لیے ہیں وہاں جا کے رہنے کے۔ اگر وہ اخلاق ہی نہیں ابھی اندر آیا تو تم وہاں کے سٹیزن کیسے قرار پاؤ گے؟
کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو ایک حلف دینا پڑتا ہے، ہاتھ اٹھا کے آپ کو وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے آئین کے وفادار ہیں، اس کے جھنڈے کے وفادار ہیں، اور اس کے قانون کے وفادار ہیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیں گے جب آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی کسی کلاس سے انکار کریں تو آپ وہاں کے اہل نہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کبھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو، یا جن لوگوں کو کبھی کوئی نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہو، یا جن لوگوں کو کبھی نوکری سے انکار کیا گیا ہو، وہ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی طلب کے آپ خواہش مند ہو، شوقین ہو، عین اس وقت کہ جب آپ کو ملنے کا ڈیسیژن ہونے والا ہو، آپ کو ریفیوز کر دیا جائے، تو جہاں ایک طرف انسلٹ ہوتی ہے وہاں محرومی کا احساس، اور پھر سینس آف لاس کے علاوہ جنت سے محرومی کے بعد تو پھر صرف جہنم ہی رہنے کی جگہ رہ جاتی ہے، پھر تو کوئی اور جگہ بھی نہیں کہ جہاں جا کے سر چھپائیں گے۔ اور پھر کسی بھی چیز کا پانے والا طلبگار سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہر روز ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں لیتا۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ کو ملنا ہو، مثلاً کسی کی شادی کی تاریخ ہی طے ہو گئی ہو، تو وہ ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے۔ کوئی بھی اہم چیز آپ کو مل رہی ہو تو کتنا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ صبح طلوع ضرور ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ سویر طلوع نہ ہو سکے، رات لمبی نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو جنت کے طلبگار ہوں، جنت کے شوقین ہوں، وہ ایسے ہی بے خبر سوتے رہیں، ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے نہ ہوں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے نہ ہوں، وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیا سوچ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، کیا سوچ کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا سوچ کے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری صرف زبانی باتوں سے راضی ہو جائیں گے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا، صرف کلمہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ محض تمہارا خیال ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر کہیں کوئی کوتاہی کی، کوئی شک پوری نہ کی، تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کامیابی تو یہ ہے، یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑتے جان گھلاتے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے، لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا، بغیر کسی کوشش کے ہی۔ آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا، دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے۔ یہ جب آتا ہے نا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو سٹاک مارکیٹ کا سین میرے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے۔ مثلا آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں، لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپے نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہی نہ طے پائے، آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکیں۔ یعنی یہاں تو چلیں پھر بھی دکاندار ڈالرز کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں نہ مل رہا اس کو۔ لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے، یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں
کس کرنسی کی ضرورت ہے، اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی ہی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں، مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے؟ کہ ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے؟ اور اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان کمزور ہے، سودا کرنے کے باوجود، عہد معاہدہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ، فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ۔ التائبون، فوراً پلٹو۔ جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ۔ لوگو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کی قسم، میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے، انسان پلٹ نہ آئے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ العابدون، عبادت گزار، اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے۔ اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے۔ صرف زبانی استغفار کافی نہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا، نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں، اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے، اس کو پورا کر لیا جائے۔ پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی؟ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، شکر گزار لوگ، اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے، وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے۔ وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحامدون ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے، بلکہ السائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کی خاطر نہیں ہوتی، محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں، کیونکہ ساحہ یسیح کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا پھرنا، اور یہاں صرف لغوی سیاحت نہیں بلکہ اصطلاحی سیاحت مراد ہے۔ ان کی سیاحت برائے طلب علم ہوتی ہے، برائے ہجرت ہوتی ہے، برائے جہاد ہوتی ہے، آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ترک دنیا کے لیے سیاحت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں۔ تو آپ نے فرمایا، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے،
تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو۔ اور اس میں صرف مرد نہیں، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ السائحون، وہ زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں، وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں۔ یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں، خواہ طلب علم ہو، خواہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، قتال ہو، ہجرت ہو، یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ حرکت، اور اسی حرکت میں برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ہر دم اور کی جستجو میں، بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے۔ پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے مراد تھے تمام عبادتوں کے کرنے والے، لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے۔ کیونکہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری عقل کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ومن اہل الصفۃ، یہ اہل صفہ میں سے تھے۔ قالا، کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا، آپ کی ضرورت کا پانی لے کر آتا۔ تو اسی طرح ایک دن جب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے لیے پانی لے کر آیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، سلنی، مجھ سے کچھ مانگو۔ فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ فقال او غیر ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری تمنا ہے؟ کچھ اور مانگو۔ قال هو ذاک، کہنے لگا، میری تو بس یہی تمنا ہے۔ میں تو جنت کا سوداگر تھا نا، ہماری طرح تھوڑی تھا کہ آپ فلاں جاگیر میرے نام لگوا دیجئے، ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں، جو حکم دیں گے مل جائے گا مجھ کو۔ اور صرف جنت بھی نہیں مانگی، صرف جنت کا سودا بھی نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم میری خدمت کرتے ہو، میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے، تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے، یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرنی ہوگی۔ تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں، جن کے فرائض میں بھی کمی ہو، وہ سجدوں کی کثرت کہاں سے لے کر جائیں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہوں، پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے؟ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے، کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو، بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو، صرف اپنی خیر نہیں، دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات پڑھی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی. اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے، یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان. اسی طرح جیسے ایک باغ کا نگہبان، جیسے باغ کے لیے باغبان، ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں. وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مومنوں کے لیے بشارت ہے. کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں. ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں، بات بات پہ شکوے ہیں بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی. دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے، خواہ پوری دنیا گھوم آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت، خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے، اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں. پھر رکوع سجدوں کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز کی طرف پلٹتے. اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے، اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانے والے، اور اپنے دین کی ساری حدود کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے. حافظون لحدود اللہ، کہاں کہاں حد ہے، کہاں تک میری لمٹ ہے، کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے. والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں. اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا، بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے. تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں، جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے، دین کو کوئی نقصان پہنچے. حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ان سب کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے. حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے، اور لوگ اپنے سیمپل پیش کرتے ہیں پروڈکٹس کے، جو پروڈکٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا. تو ہم جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو وہاں مطلوب ہیں؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر اس سودے کی شرائط ہم نے پڑھی، اور پھر وہ شرائط یا وہ جو کوالٹیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. تو میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تشریح بھی ٹھیک ہے، تفسیر ٹھیک ہے، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا ہے؟ اور عمل کرنے کے لیے عمل کا طریقہ آنا چاہیے. تو آج میں ایسا لاہے عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے، تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے
اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. تو ہمیں ان شرائط کو نبھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے، چند ایک پوائنٹس یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اپنی چیک لسٹ بنا لیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر اس پر عمل ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے. اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے، وہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہی نہیں، وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے. اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے؟ فری میں، مفت میں، آرزوؤں میں، تمنا اور خواہشات کے بل پر. پتھر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینے میں شیکی نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی. کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا، پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے. مثلاً یہ ریڑھی پر آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے، جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا، خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی، کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. تو ایسے میں اس شخص کی حسرت کا کیا اندازہ ہوگا جس کی عمر بھر کی کمائی آن کی آن میں اس کے ہاتھ سے گئی. بالکل اسی طرح اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ کسی حسرت و یاس کی. اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے، تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن بدل لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے، آپ سوچتے ہیں میں اس کو بیچ کے فلاں کام کر لوں، فلاں جگہ انویسٹ کر دوں یا کوئی بھی چیز اس سے لے لوں. اب میں سستی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں. اب محض اس میں سستی کر جاتے ہیں، اچھا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. ہوتا کیا ہے، اچانک وہ چیز کھو جاتی. وہ زیور کہیں پہن کے گئے، آپ گر گیا. اس وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بیچ ڈالتی اور اس کے بدلے فلاں چیز خرید لیتی جو اس وقت میرے کام تو آتی اور وہ یوں گم بھی نہ ہوتی اور میری فلاں مشکل بھی آسان ہو جاتی. لیکن اس وقت حسرت و یاس سے کچھ بھی نہ ہوگا. آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے. ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی، اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے
کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کافی۔ جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا، کتنا پروفٹ ملے گا، اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی، دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی اسکیم میں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اسکیم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں تو اس سے بہتر اسکیم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں، تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں منافع مل جائے گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ اتنا حلال پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے، اگر مثلاً 1,00,000 دو گے تو 5,000 تم کو مہینے کا ملے گا، ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ لیکن آخرت جو کئی گنا زائد اصل قیمت سے بھی بہت زائد منافع ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سودے کو سورۃ الصف میں براہ راست تجارت بھی کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے۔ یہاں جنت کی بشارت ہے، وہاں کیا ہے، یہ سودا کرو گے تو عذاب سے بچو گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ وہاں بھی دو ہی چیزیں مانگی، کرنسی کے دو ہی سکے مانگے ہیں، اموال اور انفس۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور تمہیں دوسری نعمتیں بھی دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا اختتام بھی اسی طرح ہو رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مان جانے والوں کو خوشخبری، سودا کر لینے والوں کے لیے بشارتیں۔ یہ باتیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن اب ہمیں ذرا عملی کچھ پریکٹیکل ٹپس ایک دوسرے کو دینی ہے، مل جل کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر آئی ہیں کہ نہیں آئی، ہم شرائط پوری کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ ہم کو بھولے نہ یہ سب کچھ۔ ورنہ آج تو جذبات میں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، کل جب یہ آیتیں ہم مثلاً اس سال تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات کچھ اس طرح ہو کہ اتنا نہ پڑھنے کا موقع ملے جتنا اس سال پڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سب کچھ بھلا جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے۔ اگر ہم نے سودے میں گڑبڑ کی تو وہاں سے بھی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہیں دیتے اپنا آپ اللہ کی راہ میں تو ہماری قیمت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، کون پوچھتا ہے ہم کو؟ ایک عام انسان جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی اپنی ویلیو بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یعنی عرب لوگ جو تھے کوئی توجہ ہی نہیں کرتا تھا ان کی طرف۔ حضرت عمر بعد میں روتے ہیں جب ان کے پاس ڈھیروں مال غنیمت آتے ہیں، کہتے عمر تو کیا تھا، تو ایک معمولی سا شخص تھا، بکریاں چراتا تھا، اونٹوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں ہوتی تھی،
تجھے لوگ ابن خطاب کے نام سے جانتے تھے، لیکن آج دین کی وجہ سے تجھے امیر المومنین کہا جانے لگا ہے۔ یعنی جو مال غنیمت وغیرہ ان کے قدموں میں لا کے رکھے تو وہ آنسوں سے لبریز ہو جاتے تھے کہ یہ سب عزت کس کی وجہ سے ملی؟ دین کی وجہ سے ملی۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون پوچھتا تھا، ہماری کیا قیمت تھی، ہماری کیا سے تھی، لیکن جو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اچھے معنوں میں بھی اور بسا اوقات نیگیٹیولی بھی لوگ آپ کو اہمیت دینے لگے ہیں۔ چاہے کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو بھی کیا ہو رہا ہے، آپ اہم ہیں ان کی نگاہوں میں، تبھی تو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تبھی تو پوچھ رہے ہیں آپ کو، تبھی تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھنے لگی ہیں، یہ کیا کرنے لگ گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو رہا ہوگا، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے نا، سب کے ساتھ، چاہے گھر میں، چاہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کہیں نہ کچھ آپ کو کمنٹس مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ سب کے لیے نارمل تھے۔ تو جو لوگ سودا کر لیتے ہیں، جو لوگ بامقصد ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود بخود اہم بھی ہو جاتے ہیں، اور جس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی اس کی محبت اتار دیتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے، پھر عملی صفات پہ آ جائے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ کی آئی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جان دینے کے لیے نکل آتا ہے نا، وہ 100% وفاداری کرتا ہے۔ باقی لوگوں کا تو خاموش کانٹریکٹ ہے، اس کا ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہو گیا، اس نے عملی نمونہ، عملی ثبوت دے دیا کہ میں جان دے سکتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کہیں اللہ کے لیے مرنے مارنے کی بات ہو، آپ میں سے کتنے اٹھ کے آگے بڑھیں گے؟ یعنی سب کو جان پیاری ہے، ہاں؟ اس لیے ذرا سی کوئی مخالفت کرے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اب آج کے بعد ہم سے نہیں یہ باتیں سنی گئی۔ عزت تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، جان کہاں کریں گے؟ نیند تو تھوڑی قربان نہیں کر سکتے، باقی کیا کریں گے؟ جس زندگی کا چھوٹا سا حصہ نہیں دے سکتے، بڑا کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی صفت جو ہے مارنے اور مرنے کی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، ایک مارنا مرنا وہ ہے جو یہ ڈرائیور بھی ایک ذرا سی گاڑی ٹکرا جائے تو مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس طرح کا مارنا مرنا یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ تو ایک باشعور انسان کا نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دینا، جب تک صرف اور صرف اس کے لیے نہ ہو تو محض جذبات میں آ کے ایسا کرنا جو ہے وہ کافی نہیں۔ اور پھر یہ کہ ایسا شخص جان دے کے بھی چین نہیں پاتا، وہ کیا کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، میں نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو میں نے جان بھی دی تو یہ تو اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، جان دے کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ تو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کام، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ لیکن صرف یہی ایک شک نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے اور کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہمیشہ پیش نہیں آ سکتا۔ لیکن جو کام ہم میں سے سب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کر سکتے ہیں، ان کی لسٹ بنائیے۔ نمبر 1، التائبون۔ اب آپ دیکھیے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے پرسنلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو شادی کے کارڈ نہیں آتے، بہت اچھے اچھے کارڈ ہوتے ہیں، اس کے پچھلے حصے خالی ہوتے ہیں، کچھ نہیں لکھا ہوتا ان پر، اور ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ کاغذوں پہ لکھیں چیزیں تو چڑ مڑ جاتی ہیں، کبھی کاپیوں پہ لکھیں تو بند ہی رہ جاتی ہیں۔ تو اپنے لیے چیک لسٹ کے طور پر ایک کارڈ بنا لوں اور اس کے اوپر لکھ لوں نمبر 1، التائبون۔ روز اس کارڈ کو نکالوں اور اپنا جائزہ لوں، محاسبہ کروں کہ آج میں نے کتنی دفعہ توبہ کی ہے، کون سی غلطی کی اور اس پر کیا توبہ کی ہے، توبہ کے لیے کیا طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے، کیا نفل پڑھتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، یعنی عملی توبہ کیسے کرتی ہوں۔ تائبون سے مراد کیا صرف زبانی توبہ کرنے والے ہوں؟ اس سے مراد عملی طور پر گناہوں سے واپسی کا راستہ ہے، گناہوں سے، غلط کاموں سے پلٹنا، واپسی۔ کون سے غلط کام ہے جو میں ابھی تک کر رہی ہوں، کیا ان سے واپس پلٹی ہوں یا نہیں پلٹی؟ اور پھر چونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں، کبھی جذبات میں آ کے، کبھی غصے میں آ کے، کبھی خوشی میں، کبھی کہیں پھسلتے ہیں، کبھی کہیں گرتے ہیں، کبھی کہیں پٹکتے ہیں اور پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
میں تو اچھی بن ہی نہیں سکتی، میرے بس کی بات نہیں، اتنی تو مجھ سے روز غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں میں آج گھر جا کے بالکل لڑائی نہیں کروں گی، لیکن دروازہ کھولتے ہی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس پہ آپ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، اور کچھ نہیں تو بیٹھتے ہی گاڑی میں ڈرائیور کے اوپر برسنا شروع کر دیا، کہاں چلے گئے تھے گاڑی لے کے، سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب آرام ہو جاتا ہے تھوڑی دیر، پھر آپ کو خیال آتا ہے کیا تو بہت ہی خراب ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے نا، الحمدللہ خیال آ گیا یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر کیا کیا آپ نے اپنی اصلاح کے لیے؟ یہ ہے وہ کام جس پر آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے، یا نفل پڑھیں یا صدقہ کریں، یعنی کچھ بھی اس وقت توبہ کی کوئی عملی شکل اختیار کریں. کوئی بھی جرمانہ اپنے اوپر مقرر کر لیں، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میں اتنا صدقہ کروں گی، اور اگر نہیں ہے پیسے تو کوئی چیز اپنی نکالیں، کچھ کریں. اور کبھی کبھی جب زیادہ ہی غلط کام کریں تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز نکال کے دے دیں، تاکہ سمجھ تو آیا آپ کو. ہم 1000 دفعہ بھی وعدہ کریں نا قسمیں کھا کے بھی کہ اب نہیں یہ کریں گے، آپ دیکھنا تو صحیح، جب کرنے کا موقع ہے کہ بھول جائیں گے اور پھر ہو جائے گا. اس فیکٹر کو کبھی نہ بھولیں، ہم انسان ہیں، نہ چاہنے کے باوجود غلطی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے ایسا بلوایا پتہ ہی نہ چلا. کبھی کوئی انسان سبب بن جاتا ہے، کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کوئی اپنے نفس کے اندر سے ایسی چیز اٹھتی ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اوہ یہ تو نہیں کرنا تھا. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جب اوہ ہو جائے نا، اوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خیال آ جائے، یہ بڑا کریٹیکل وقت ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو تھام لے. پھر یہی تائبون کی صفت ہوتی ہے کہ جو یہ کہہ اٹھتے ہیں نہیں میں نے اچھا نہیں کیا، اعتراف، فوراً اعتراف. کیونکہ جو اعتراف نہ کرے وہ توبہ نہیں کر سکتا، اس کا سودا گیا. اور تھوڑی دیر لگتی ہے اعتراف کرنے میں، کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن منانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کے اپنے اندر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اب کس طرح فائٹ کروں، ادھر سے تعویل، ادھر سے، بس کیا ہے مان لیں، سو واٹ. پھر اس کے بعد اگلی صفت العابدون، عبادات میں کیا کیا آتا ہے. اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہر نماز کے بعد یا کم از کم ہر دن میں جب کارڈ اٹھائیں گے نا اپنا احتساب کارڈ یا کچھ بھی، تو اپنی نمازوں کے بارے میں سوچیں کہ نمازیں وقت پہ پڑھی، صحیح پڑھی، طہارت کا صحیح اہتمام کیا تھا، خشوع خضوع تھا یا نہیں. یعنی جو اس کی شرائط اور آداب ہیں ان کو ایک چھوٹا چھوٹا لکھ لیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے جن کو اللہ نے اچھا آرٹسٹک ذہن دیا وہ ان باتوں کو کسی ایسے چارٹ یا کسی ایسی شکل میں ڈھال دیں کہ سب کے پاس وہ ہو، تو وہ ساری چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں ہنٹس کی شکل میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، کتنے فرض روزے باقی ہیں جو قضا رکھنے ہیں آپ کو. اسی طرح زکوٰۃ، حج فرض ہے تو اس کے لیے کیا کوشش کی. مثلا بچیاں وغیرہ ان پر تو ابھی فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلکا سا ہنٹ دیا ہوا ہو تو اچھا ہے، تاکہ اینی ٹائم آپ اس پر عمل کر سکیں. تو عبادات میں خاص طور پر یہ عبادات شامل ہیں، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر الحامدون، شکر گزاری. آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کی دن بھر کی دعائیں ہیں ان میں کتنی دفعہ الحمد کا ذکر آتا ہے نا، صبح اٹھتے ہی دعا، پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، چھینک آنے پر، پھر اسی طرح کوئی بھی نعمت جو دن میں ملے اس پر، اور پھر توبہ کی توفیق پر، عبادت کی توفیق پر، پھر الحمدللہ، اسے تکبر نہ آئے عبادت کر کے، شکر گزاری آئے، الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اچھی نماز پڑھ لی یا اپنا فرائض پورے کر لیے. پھر السائحون، سائحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا، لیکن جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا سیاحت کے معنوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر میں نے کوٹ کی تھی کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور پھر خواتین کے لیے بھی سائحات کا لفظ آتا ہے، ازواج مطہرات کے لیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں. تو سائحات یا سائحون جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں گردش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جس میں طلب علم سب سے پہلے آتا ہے. کچھ آئے گا خود کو تو پھر ہی کچھ اور کر سکیں گے نا، باقی مرحلے تو بعد میں آتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، پھر تعلیم دینے کے لیے، پھر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، کیونکہ بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرنے والے جو ہیں ان کا بھی بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح ہجرت، پھر جہاد. تو اس میں کچھ کام جیسے مخصوص مردوں کے لیے ہو سکتے ہیں، جیسے جنگ وغیرہ میں شرکت، لیکن
آج جیسے امت مسلمہ انٹلیکچوئل وار کا شکار ہے تو اس میں ذہنی صلاحیتوں کا استعمال، اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کی زندگی کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ہیں، مثلاً ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے پاس بہت فراغت ہے، خواہ وہ کتنے بہانے عذر کریں، نہیں یہ مجبوری، یہ مشکل، کوئی مشکل نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے اوپر ہیں، بہت انرجی آپ میں، ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کو میکسیمم یوٹیلائز کریں، خوب خوب پڑھیں، خوب خوب سیکھیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اپنا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل کو آپ کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے، اور پھر اصلاح خلق بھی کرنی ہے اور خدمت خلق بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے اپنے اوقات کو تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ پھر ہجرت اور جہاد، اور جیسے اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر بچوں کو آپ اسکول چھوڑنے جا سکتی ہیں تو مسجد کیوں نہیں چھوڑنے جا سکتی؟ یعنی مائیں اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے تو بیٹوں کو کسی وقت مسجد تک بھی لے کے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ پریکٹیکل اس میں کئی چیزیں آ سکتی، یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ لفظ صرف سائحون نہیں، سائحات الگ بھی ہے، مؤنث کے صیغے میں بھی قرآن میں، تو یہ صفت آپ کے اندر کیسے ہو سکتی، کہاں کہاں آپ نکل سکتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کس کس کام کے لیے آپ نکل سکتی ہیں، کس کس کام کے لیے آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، کن حالات میں نکل سکتی ہیں، کن حالات میں نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اللہ کی حدود نہ توڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہی بات کہ شک نہ ہو آپ کے اندر، یقین اور دلیل کے ساتھ آپ مضبوط چٹان پہ کھڑے ہوں۔ پھر الراکعون، رکوع کرنے والے، اس سے مراد رکوع اور سجدوں کی کثرت بھی ہے، الراکعون الساجدون دونوں کو ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، پلس یہ کہ اس میں عابدون کے بعد دوبارہ جب یہ چیز آئی ہے نفل عبادت کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے، مزید عاجزی اور انکساری، کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، مار کھا لینا، ڈانٹ کھا لینا کسی کی، اور پھر کچھ نہ کہنا جواب میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جب آپ دین کے لیے اور اللہ کے لیے تواضع کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث میں بہت بڑا اجر بتایا گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کے رکھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے عاجزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، ہماری عاجزی ہمارے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے اور اپنے ہی دوستوں کے لیے اور اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ اور اپنے ہی استادوں کے سامنے ایون، وہ بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے یا ٹیچنگ سٹاف کا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے ڈومینیٹنگ لہجے میں بات ہوتی ہے، ہمیشہ ادھر آئیے، یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، ایسے لگتا ہے ایک ایک ڈنڈا برس رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ، چونکہ بچپن سے وہ سب دیکھا ہوتا ہے وہی آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں، انکانشیسلی ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے اندر بھی رچ بس جاتا ہے وہ سب کچھ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان تھی کسی کی؟ کوئی نہیں بڑا آپ سے انسانوں میں سے، لیکن آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کو تو کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ نہیں اگر میں نے شاگردوں کے ساتھ نرمی کی تو سر چڑھ جائیں گے؟ یہ ہمارے آج ایک عجیب فلسفہ ہے کہ سر چڑھ جائیں گے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کہ لٹرلی آپ کے پشت پہ چڑھ جاتے تھے۔ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ ہم کیوں اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، اس لیے ان کے ساتھ سخت رہو، نرمی سے بات نہ کرو، کسی کی سنیں تو صحیح، کیا کہتا ہے سننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ تو جب تک ہمارے اندر سنت کا اتباع نہیں آئے گا نا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو الراکعون الساجدون، یہ کندھے، یہ سر، یہ پیشانی، سارے کے سارے جھکوائے جاتے ہیں لٹرلی دن میں 5 دفعہ۔ جھکو، بینڈ کرو۔ تو جس دین میں 5 دفعہ جھکنے کا یہ ایکسرسائز کرایا جائے وہ پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو، پھر بھی وہ اکڑی ہوئی ہو، تو پھر تو وہی ہے نا کہ مثال بہت خراب ہے کہ اگر کتے کی دم کو 100 سال بھی شیشے کی نلی میں ڈالے رکھے ہیں تو نکالیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی۔ ایسے لوگ جتنی بھی ریاضتیں کر لیں ان کے نہ لہجے میں نرمی آئے گی نہ ان کے انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ اتنی زبردست آیت مجھے لگتی، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ دوسری جگہ کیا آیا ہے؟
عام مسلمانوں کے لیے اپنے والدین کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. یہاں آپ بڑے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے کندھے جھکا کے رکھیے. کیا خوبصورت تعلیم ہے. فزیکل پوسچر ہے، بالکل فزیکل پوسچر. یعنی آپ کے جو سننے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو توجہ کا انداز ہوتا تھا، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو مصنوعی بیریئرز ہیں اپنی شخصیت کے آس پاس، ان کو کاٹنے کی کوشش کریں. ہم سب کسی نہ کسی درجے پر. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ ہی کو کہوں گی، میں یہ باتیں کر کے یقین مانے خود کو سناتی ہوں، کیونکہ یہ میرے سے متعلق ہے. مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کی اصلاح تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنے لگے ذرا جھک جائیے. کوئی بات نہیں، اگر کسی نے آپ کو کچھ سخت کہہ دیا، کچھ ناروا بات کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ جان کا سودا کیا ہوا ہے. یعنی دنیا کا ہمارے کوئی مطلب ہو تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ گدھے کو بھی استاد بنا لو، یعنی خوشامد کر لو، یعنی اپنی دنیا کے کام نکالنے کے لیے. دنیا کے کام نکالنے کے لیے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں حقیر فائدوں کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چاپلوسی اور خوشامد جیسے جھوٹے کام کریں، لیکن دین کے لیے سچی محبت کے ساتھ اگر کسی سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں جائے گا. آزما کے دیکھ لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں مجلسوں میں، بحثوں میں. ہار جائیے. ہم ہار گئے، جیتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس ہارنے میں ہی جیت ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں. یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے. وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا، بخشش کی دعا دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے. اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا. یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا. اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے. تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی. تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے. فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے
تحمل والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے. حلیم، حلم والا، بردبار یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا. گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی. قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں. لہٰذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد. نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا. فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا. آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے. یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی. تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ جب ان کو ہدایت دے چکا. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.